نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفرقان رکوع نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا۔ آیت نمبر 35 سے رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ شروع ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے کتاب کا علم عطا کیا تو ان کی مدد کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا۔ آیت نمبر 36 اور پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور جب وہ ہماری تکذیب سے پھر بھی باز نہ آئے تو ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر ڈالا۔ جب انہیں کتاب اور ہدایت کی تعلیم دی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 37 اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا، اور ہم نے انہیں دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار گویا تمام رسولوں کا انکار ہے، اس لیے یہاں رسل جمع لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہندوستان کے برہمنوں کی طرح وہ بھی نفس نبوت اور رسالت کے ہی منکر ہوں، اسی لیے بھی ان کے لیے یہاں پر تمام نبیوں کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 38 اور عاد اور سمود اور باشندگان رس کو اور ان کے درمیان بہت سی اور امتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کے متعلق مفسرین نے متعدد اقوال کیے، لیکن جزم و یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی سوال کا کوئی یقینی جواب نہیں، البتہ الرس کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے نبی کو پرانے کنووں میں پھینک دیا اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ آیت نمبر 39 اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی نصیحت کے لیے مثالیں بیان کی، اور جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اہل مکہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جب تمہاری تجارتی جو ہیں قافلے گزرتے ہیں، اگلی آیت نمبر 40 سے بھی یہی بیان آئے گا، تو پھر دیکھ لو کہ ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں، اور اگر تم سرکشی سے باز نہ آئے تو جس طرح ہم نے ان سب کو ختم کر دیا ہے ہم تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ آیت نمبر 40 اور بے شک کفار اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش کی گئی تھی، تو کیا یہ اس تباہ شدہ بستی کو دیکھتے نہ تھے؟ بلکہ یہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ اب اہل مکہ کو منتبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ ان بستیوں سے گزرتے ہیں، تمہارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں، تم یہاں سے گزرتے ہو، تمہارا گزر سدوم اور اس کی نواحی جڑی ہوئی بستیوں پر ہوتا ہے جہاں کبھی قوم لوط قوم آباد تھی، اور جنہوں نے اپنے رسول کی دعوت کو ٹھکرایا اور اپنے بدکاریوں سے باز نہ آئے تو ان پر پتھر برسائے گئے اور ان کے آباد اور بارونق شہروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ان اجڑے ہوئے شہروں کو دیکھ کر ان کے دل میں خوف سے کام کیوں نہیں جاتے، اور یہ کیوں ان کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا، اور کیوں ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بیان فرما دی کہ قیامت پر کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں ہے، اس لیے اصلاح احوال کی انہیں فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق اڑانا جو ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی یہاں اپنی زندگی بسر کر کے چلے گئے اور انہیں بھی ایک روز چلے جانا ہے، اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی تو ہے نہیں، اس لیے اس چند روزہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ جتنا لطف اٹھا سکتے اٹھا لو۔ ماہرین سارے قدیمہ نے تو آج اپنی کاوشوں سے ہزارہ سال سے مدفون بستیوں کو کھود کر نکال لیا۔ اب وہ ان اسباب کا تجزیہ کرنے میں بھی بڑی مہارت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ کون سے افتاد اس بستی پہ پڑی جس کی وجہ سے یہ برباد ہوگی۔ ان تمام علمی کمالات کے باوجود انہیں اپنے عقائد اتوار کی اصلاح کا بھی کبھی خیال تک نہیں آیا۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جو اس آیت میں بیان کرتی کہ گویا اصلاح حوال کے لیے آخرت پر ایمان بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اس کے بغیر اصلاح کی کوئی کوشش بھی کامیاب اور دیر پا نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 41 اور اے حبیب مکرم، جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی کہ جب بھی آپ کو وہ دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، دیکھو اس میں تو یہ مسئلہ بھی ہے، اس میں تو اس طرح سے نقائص جو ہے وہ آپ کی ذات مبارکہ میں تلاش کرتے اور اعتراضات کے ڈھیر لگا دیتے۔ آیت نمبر 42 قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم نے ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، اور وہ اس عنقریب جان لیں گے جس وقت عذاب دیکھیں گے کہ کون زیادہ گمراہ تھا۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم تعصب اور ہر دھرمی سے کام نہ لیتے تو اس شخص کا
زور بیان اس قدر استدلال میں تھا کہ وہ ہمیں بہکا کر اپنے ساتھ لے گیا اور ہم اپنے بتوں کو چھوڑ چکے ہوتے اور ہم ہر دھرمی پر ڈٹے رہے، اس کی عزت سے محفوظ رہے۔ وہ گویا اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ اس شخص کی باتیں بڑی مؤثر ہیں، دل میں گھر کر لیتی ہیں اور دماغ میں جم جاتی ہیں۔ تم نہ اس کے دل کی بات مانو اور نہ اپنی عقل کا فیصلہ تسلیم کرو، بلکہ تم اپنے قدیم آبائی مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم اس شخص کو سنو ہی نہیں اور اس کی صورت کو دیکھو ہی نہیں، بلکہ اپنی آنکھیں بند کر لو، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو، اور اس کی بات کتنی ہی دل آویز کیوں نہ ہو، اس کی بات کو سنو ہی نہیں۔ آیت نمبر 43، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے عقل کا چراغ بجھا دیا اور جو کسی قوم سے کبھی دلیل کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور جو حق کے نور کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو محض اپنی خواہش نے ہانک کر لے جاتا ہے، وہ اسی کی پوجا کرنے میں مگن ہے۔ اے حبیب مکرم، کیا ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ فکر مند ہیں؟ یہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گے گزرے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ یہ جانوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں، اور جو خدمت ان کی شایع ہے اس کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرتے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا اس کے علاوہ وہ دوسرا کچھ نہیں کرتے، اور یہ نہ اپنے خالق کو پہچانتے۔ لیکن ان کفار کی حالت کیا ہے کہ یہ نہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور نہ اس کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی اصلاح کی توقع نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ باطل پر جمے رہیں اور حق کو قبول نہ کریں تو آپ بالکل رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں۔ آیت نمبر 43 اور 44 کا تقریباً ایک سیم سارا تھا۔ آیت نمبر 44 یہ تھی کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں سمجھتے ہیں انہیں وہ تو چوپایوں کی مانند ہو چکے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔